دو وجوہات، ایک تو ہمارا نفس، ہماری عادتیں، ہمارا غلطی نہ ماننا ہماری رکاوٹ بنتا ہے. سیکنڈلی ہمارا یہ جو آس پاس انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں انکریج کرتا ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف جاتے ہیں تو کبھی کبھی ڈسکریج کرتا ہے، کبھی کبھی ہمیں طرح طرح سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف کھینچتا ہے. تو یہ دونوں وجوہات بن جاتی ہیں. اس کے ساتھ اور بھی وجوہات ہیں کہ ہم بدلتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں. ایک تو شیطان کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے اللہ سے جب وائلیٹ کیا، اللہ کے حکم کو جب اس نے نہیں مانا، تو اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے باز رکھا میرا حکم ماننے سے، تو اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے. اس نے سیلف میڈ سٹینڈرڈ بنا لیا. تو اللہ معاف کرے، کیا آپ اور میں آج اپنے سیلف میڈ سٹینڈرڈز پر پرائڈ فیل نہیں کرتے، پراؤڈ فیل نہیں کرتے؟ اپنے سیلف میڈ سٹینڈرڈز کو ہم دین سے بھی بڑا کر دیتے ہیں، ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں. گناہ گار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے. بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ نے بڑا بڑا رتبہ دے دیا، گناہ گار کی اصلاح ہو جاتی ہے، گناہ گار کی معافی ہو جاتی ہے. لیکن جو سیلف میڈ سٹینڈرڈ بنا کر اس کو اللہ کے مقابلے پر لے آتا ہے کہ میں دس از واٹ آئی تھنک، آج کل ایسے نہیں ہوتا، آج کل جو ہے وہ یہ، اور ہمارے ہاں یہاں پہ اس کلچر میں اور اس کلچر میں، جو اللہ کی آیت، اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے سیلف میڈ سٹینڈرڈ سے، تو پھر اس کے لیے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہم اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ پھر واپسی کا راستہ بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان اس کی 43 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ ارائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے اقرار کر رہا ہے، جو میں بھی کرتا رہا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن میری زندگی کا پورا ایکشن، میری زندگی کا پورا دائرہ کار، میری زندگی کے پورا لاہ عمل وہ اپنی ہوا، اپنی خواہش نفس سے چلتا تھا. اور وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ پھر وہ معبود بن جاتا ہے، پھر وہ حکم دیتا ہے آپ کو اندر سے کہ دس از گڈ فار یو، دس از ناٹ گڈ فار یو، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، اس رستے پر جاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے دنیا سے، آئسولیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا سے آگے رہنا ہے، یہی ٹائم ہے، یہ پیسہ کما لو، جوانی ہے. پھر وہ آپ کو اپنے سٹینڈرڈز ڈکٹیٹ کرتا ہے، خود کو رازق بنا دیتا ہے. بہت ایک لمبی لسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچان کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ محبت میں جو اللہ نے ان کو صفات دی ہیں، حریص، رؤوف، رحیم، قرآن مجید میں، وہ ان صفات کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں بہت حریص تھے کہ یہ اللہ تباہ نہ ہو جائے. اور خاص طور پہ جو آس پاس لوگ تھے، بہت سارے قریبی لوگوں میں سے لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن آخری دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیغام تو دیتے رہے، کوشش تو کرتے رہے. تو اللہ نے ان کو پہچان بھی کروائی کہ کیا تو اس کو نہیں دیکھتا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ وہ اللہ کو کیسے معبود کی جگہ دے، کیونکہ وہ پہلے ہی خواہش نفس کو معبود کی جگہ دے چکا ہے. کیونکہ اللہ تو لا الہ الا اللہ، معبود کو لا کرو گے، نو کرو گے تو پھر اللہ کی بادشاہت قائم ہوگی نفس پہ. تو اللہ اس گھر میں، اس نفس میں نہیں جاتے جہاں پہلے سے بہت سارے معبود ہوتے ہیں. پہلے ان معبودوں کی صفائی کرتے ہیں، پہلے ان معبودوں کو توڑتے ہیں، بھگاتے ہیں وہاں سے. وہ جگہ صاف ہوتی ہے، اس جگہ پاک ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، قدوس ہے. تو پھر اللہ آہستہ 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 اس دل، اس نفس، اس زندگی میں گھر کرتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو اپنی کمپینین شپ کا شرف عطا کرتے ہیں.
جو ان معبودوں سے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. تو یہ بھی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم بدلتے نہیں ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم غلطی ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، غلطی مان لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے، لیکن پھر بھی بدلتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معافی تو مانگ لیتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا توبہ 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 معافی نہیں ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں مغفرت ایک الگ چیز ہے، توبہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دونوں کنیکٹڈ ہے. انی لغفار، سنیے اس آیت کو، یہ میری بڑی فیوریٹ آیت ہے. ساری ہی آیات زبردست ہیں، لیکن یہ مجھے بار بار دن میں کئی دفعہ میں اس کے بارے میں سوچتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، کیونکہ مجھے خود مستقل اپنے راستے کو اور زیادہ پیور کرنے کے لیے، اور زیادہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے. میں بھی انسان ہوں. تو انی لغفار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں، میں معاف کرتا ہوں. کس کو؟ نمبر 1 لمن تابا، جو توبہ کرے. تو یہاں پہ غفار مغفرت اور توبہ کی صفت کو الگ الگ کر دیا. مغفرت اللہ دیتے ہیں کس کو؟ جو توبہ کرتا ہے. تو توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کا مطلب ہوا پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اپنی روش سے پلٹنا. اللہ بھی خود بھی پلٹتے ہیں. تواب اللہ کی صفت ہے، تواب الرحیم، پلٹنے والا. جب اللہ کو یہ چیز، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں میری نیت، جب اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی سچے دل سے بدلنے کے لیے معافی مانگ رہا ہے. ایک معافی وہ مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، میں تو بدلوں گا نہیں، کیونکہ میں تو یہ لائف سٹائل چھوڑ نہیں سکتا، میں تو یہ والی جاب چھوڑ نہیں سکتا، میں تو یہ کلچر اور یہ سارا کچھ میرا اتنا میں اس مقام تک پہنچا ہوں، میں تو یہ چھوڑ نہیں سکتا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں یہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا. ہم اپنی آپشنز، اپنی ایک چوائسز بناتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں معافی اس کو ملے گی، مغفرت اس کو ملے گی، بخشش اس کو ملے گی جو پہلے اپنی روش سے پلٹے گا، جو پہلے اپنے لائف سٹائل سے، اپنے وے آف لائف سے گھومے گا، ایگزٹ مارے گا. جس طرح اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے لائف سٹائل، اپنے وے آف لائف سے وہ پلٹے تھے، تو اللہ نے ان کو جہانوں کی چیزیں ان کے قدموں کے نیچے لا دی تھیں. بڑی بڑی امپائرز اور سونا چاندی اور زمین، لینڈ اور کیا کیا ان کی قدموں کے نیچے نہیں تھا. تو ہم بہت چھوٹا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اب چیزوں کو بڑا دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں. تو مغفرت اس کو ملتی ہے لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے، جو پلٹتا ہے. غلط روڈ لے لی تھی، اب کیا وہ سیسکٹونا ہی چلے جائیں یا مسز آگا آنا ہے؟ تو پھر فوراً ایگزٹ ماریں گے، فوراً پہلا ایگزٹ لیں گے، واپس رائٹ روڈ پر آئیں گے. کل میں نے بھی وہ جلدی آنے کی غرض سے تو ویسٹ لینا تھا، میں نے ایسٹ لے لیا روڈ. تو پھر مجھے جی پی ایس نے کہا، وہ تو آپ کو پتا ہے جی پی ایس جان کو ہٹلر ہو جاتی ہے، اس نے کہا کہ بھائی فوراً 800 یارڈز کے بعد، 800 میٹر کے بعد یو ٹرن لگاؤ، وہ تو پیچھے پڑ جاتی ہے، آپ کو پتا ہے. اسی طرح جب زندگی میں اللہ کا کلام قرآن مجید جی پی ایس بن جاتا ہے، ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. وہ بھی پھر جی پی ایس کی طرح کہتا ہے کہ یو ٹرن کرو، یو ٹرن کرو، یو ٹرن کرو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ معافی ملے گی لمن تابا، جو یو ٹرن کرے گا، پلٹے گا. وآمنا، صرف پلٹے گا نہیں. ہم کیوں بدلتے نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم معافی تو مانگتے ہیں، ہم روش نہیں بدلتے. وآمنا، ہم ایمان کو گرو نہیں کرتے. کیونکہ اگر میں توبہ کرتا بھی ہوں، ایمان میں نے اگر گرو نہیں کیا تو شیطان دوبارہ مجھے آ کے واپس لے جائے گا. تو ایمان کو گرو کرنا، یہ اللہ نے دوسری شرط لگا دی. تیسری شرط لگائی عاملہ صالحن. ناؤ پریکٹیکلی کریکٹ یور سیلف. صحیح روڈ لے لو تاکہ پھر واپس نہ جا سکو. کیونکہ اگر توبہ کر کے ایمان لا کر، ایمان لانے کا مطلب ہے ایگری کر لیا میں نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے جو راستہ دکھایا میں نے ایگری کر لیا کہ بالکل ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، لیکن میں نے کیا نہیں. تو تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ عاملہ صالحن، عمل کو کریکٹ بھی کرنا ہے. ثم اہتدی، تو پھر ہدایت ہو جائے گی. ہدایت کا مطلب ہے بدل گئے.
تو ہم بدلتے اس لیے نہیں ہیں میرے عزیز ناظرین و سامعین، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، کیونکہ ہم معافی تو مانگتے ہیں، ہم اپنی خطا تو مانتے ہیں، ہم گلٹی تو ہوتے ہیں، ہم امبیرس تو ہوتے ہیں، شرمندہ تو ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے 27ویں آئے گی اور راتیں آئیں گی، ہم روئیں گے، پکاریں گے، لیکن ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ کتنے رمضان آئے اور گئے، کیا ہمارے ملک میں عدل و انصاف آیا؟ کیا ہمارے ملک میں ذخیرہ اندوزی بند ہوئی؟ کیا ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہوئی؟ کیا ہمارے ملک میں کرپشن ختم ہوئی؟ کیا دھوکہ دہی، قتل و غارت، فرقہ واریت اور جو ایک نیگیٹیوٹی کا بازار گرم ہو گیا، جو بیچارے معصوم محنتی لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، کیا ہم بدلے؟ تو وہ اس لیے نہیں بدلے، میں اس لیے نہیں بدلا کہ میں نے معافی تو مانگی، لیکن میں نے توبہ کر کے میں پلٹا نہیں، اپنی روش نہیں بدلی، اپنے ایمان کو گرو نہیں کیا آیات اور احادیث کے ساتھ۔ نمبر 3، میں نے عمل کو کریکٹ نہیں کیا، ثم اہتدی، تو پھر میری ہدایت کیسے ہونی تھی؟ میں نے انوائرمنٹ چینج نہیں کی، میں نے کمپنی چینج نہیں کی۔ آپ نے سگریٹ چھوڑ تو دیا، لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سگریٹ والوں کے بیچ میں، تو آپ نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہیل کرنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کریم کا کوئی پورشن، کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو اس کے فہم، اس کی روح، اس کی سمجھ، تدبر کے ساتھ محفوظ کرنا، تاکہ وہ میرے لیے روشنی بن جائے۔ تو جس کے سینے میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ اس ویران گھر کی طرح ہے کہ جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو۔ جس طرح ایک مکان، ایک گھر کی رونق اس میں رہنے والے مکینوں سے ہوتی ہے، اسی طرح دل کی رونق اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت سے ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی حدیث مبارکہ پہ آج کی اس گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟